أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحمان نہایت رحم والا ہے. مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کریں گے تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تو اس وقت کہنے لگیں گے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا. اور جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے. صدق اللہ العظیم. شکر خدا کا مجھ کو بلایا جب میں پہنچا پہلی بار. شکر خدا کا مجھ کو بلایا جب میں
دکھایا جب میں پہنچا پہلی بار کعبہ دکھا کر طیبہ دکھایا جب میں پہنچا پہلی بار پہلی نظر کعبے پہ ٹھہری خوف خدا سے دل دہلا پہلی نظر کعبے پہ ٹھہری خوف خدا سے دل دہلا اس کے جلال سے میں تھرایا جب میں پہنچا پہلی بار اس کے جلال سے میں تھرایا جب میں پہنچا پہلی بار آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ آب زمزم خوب پیا آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ آب زمزم خوب پیا میرے خدا نے جلوہ دکھایا جب میں پہنچا پہلی بار کعبہ دکھا کر طیبہ دکھایا جب میں پہنچا پہلی بار خوب طواف کعبہ ہوا ہے رحمت بارہ میں اس دم خوب طواف کعبہ ہوا ہے رحمت بارہ میں اس دم رحمت کی بارش میں نہایا جب میں پہنچا پہلی بار رحمت کی بارش میں نہایا جب میں پہنچا پہلی بار دل کو سنبھالا چل دیا میں پھر شہر مدینہ کی جانب اشکوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری طرف سے جویریہ کی طرف سے عہد رمضان کی پوری ٹیم کی طرف سے آج آپ کو رمضان المبارک کا 29واں روزہ بہت بہت مبارک ہو آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 29واں روزہ ہے شاید کل شوال کی پہلی تاریخ ہو اور اس طرح ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا کل کی بات لگتی ہے جب ہم تیاریاں کر رہے تھے عہد رمضان کی ٹرانسمیشن کی تیاریاں کر رہے تھے میٹنگز ہو رہی تھیں ہم باتیں کر رہے تھے سوچ رہے تھے کہ کس طرح اپنی اس ٹرانسمیشن کو ڈیزائن کریں کیا کانٹینٹ لے کر آئیں آپ لوگوں سے کیا باتیں کریں وہ دن بھی آیا ہم ترکی گئے وہاں جا کے ہم نے OST شوٹ کیا وہ دن بھی گزر گیا اس کے بعد رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آئی اور ہم بہت ہر دفعہ کی طرح پہلے جب ہم ٹرانسمیشن کرنے آئے تو ہمارے دل میں بہت سے خوف تھے کہ پتہ نہیں آپ لوگ ہمیں قبول کریں کہ نہ کریں پسند کریں کہ نہ کریں ہم خوش اسلوبی سے اپنی ٹرانسمیشن کر پائیں کہ نہ کر پائیں جو ہم نے سب کچھ مرتب کیا ہے ڈیزائن کیا ہے وہ اس طرح پٹ اپ کر بھی سکیں کہ نہیں اللہ کا نام لے کے ہم نے شروع کیا آپ لوگوں کی محبتیں تھیں نوازشیں تھیں اور سب سے بڑھ کے اللہ کا کرم تھا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے صدقے اپنے کرم کے صدقے اسے قبول نہ کرے ہم نے دل سے جو کچھ کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی تاکہ یہاں
ذکر خیر ہو، ذکر اللہ ہو، ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، چھوٹی موٹی باتیں ہوں، مذاق بھی ہو، چٹ چاٹ بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن رمضان المبارک کی جو اصل روح ہے اس سے ہم منحرف نہ ہوں۔ رمضان آیا، مسجدیں سجیں، مسجدیں چبینوں سے سج گئیں، در و دیوار سے تلاوت قرآن پاک اور نعتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک عجیب روح پرور سما تھا، سحریاں، افطاریاں، اچھی باتیں کرنے کی کوشش، سیرت پاک پہ چلنے کی کوشش، اپنے آپ کو برائیوں سے رکھنے کی کوشش، دور جتنا رکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنا ایفرٹ رمضان المبارک میں کرتے ہیں، کاش یہ پوری سال ہماری صحیح، پوری سال ہماری یہ کوشش رہے۔ لیکن آج جب رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ایک عجیب دل کے اندر جیسے ملال سا ہے کہ شاید ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، شاید ہم جتنا اس میں عبادت کرنی چاہیے تھی، جتنا ہمیں ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا ذکر اللہ کرنا چاہیے تھا، ہم کر ہی نہ پائے۔ اور وہ تو وہ ذکر ہے جس کو جتنا بھی ادا کیا جائے، جتنا بھی کیا جائے، حق تو اس کا پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اور ہر رمضان ہم سوچتے ہیں کہ اس رمضان ہم نے وہ عبادت نہیں کی جیسے کہ کرنے کا حق تھا، اور ہر رمضان ہم یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے رمضان ہم یہ ضرور کریں گے، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلا رمضان ہم دیکھ بھی پائیں گے کہ نہیں۔ ہم تو آتے جاتے رہیں گے، رمضان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، رہتی دنیا تک۔ اور رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ پاک کی برکتیں، رحمتیں، بخششیں ہمارے لیے نازل ہوتی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہم اس کو معاف فرمائیں گے، ہے کوئی رحم مانگنے والا، ہم اس کو رحم عطا کریں گے، ہے کوئی جنت مانگنے والا، ہم اس کو جنت دیں گے۔ ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں اللہ پاک کی ہم سب پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک نیکی کا صلہ کئی گنا ملتا ہے۔ اور اب وہ رمضان، وہ پیارا ماہ رمضان، اس کو ہم رخصت کر رہے ہیں، ہم اس کو الوداع، وہ ہمیں الوداع کہہ رہا ہے، اصل میں ہم اسے الوداع نہیں کہہ رہے۔ اور ہماری ٹرانسمیشن میں ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ لوگوں کو وہ تمام چیزیں دکھائی جائیں جو کہ اس مہینے کی روح ہے۔ قرأت تلاوت قرآن پاک سے ہماری سماعت کو سکون ملا، نعت رسول مقبول، حمد باری تعالیٰ اس عہد رمضان کے سیٹ پہ گونجتے رہے۔ یہ پورا مہینہ ذکر سیرت نبوی ہم نے آپ کے ساتھ کیا، اس کے اوراق پلٹے، اس پہ روشنی ڈالی، اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کی، راستہ بتایا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر کوئی ایک سیگمنٹ ایسا ہم نے کیا جو کہ آج تک کسی ٹرانسمیشن میں آپ نے نہیں دیکھا، کسی ٹرانسمیشن میں، یا یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ رحمت تھی اور یہ سعادت تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی، جو سعود قاسمی کے ساتھ آپ نے مرکز دو جہاں دیکھا، جہاں پر ہم نے آپ کو مکہ، مدینہ اور اس کے علاوہ مسجد نبوی، خانہ کعبہ اور اس کے علاوہ کتنی زیارتیں جو وہاں کی ہیں وہ ہم نے آپ کو کرائیں۔ تقریباً 50 سے زیادہ زیارتیں کرائی گئیں، اور یہ پاکستان میڈیا میں پہلی بار ہوا، اور اس کا سہرا جو ہے عید رمضان کی اور ایکسپریس چینل کی ٹیم کے سر پر ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں حبیبہ صاحب یہاں پہ آئیں، بالکل۔ اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر جو ہم ثواب بھی جواب بھی میں انعامات دیے گئے، ذہنی آزمائش کا مقابلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم کرتے رہے جس میں احساس ہمارے ساتھ تھا، جس میں ہم نے ایسے لوگوں کو بلایا کہ جن کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو بلایا جو لوگوں کا احساس کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ نت نئے کھانے آپ کو بنا کے یہاں پہ دکھائے گئے، اور ہمارے علماء حضرات نے آپ کے سوالوں کے جوابات دیے، آپ کو اس نالج سے جو ہے آراستہ کیا، وہ علم آپ کو دیا جو کہ ہمارے پاس تھا نہیں، آپ کے پاس نہیں تھا، اور ہمیں نئی نئی چیزیں اسلام کے بارے میں، اور وہ چیزیں جو کہ ہمیں مشکل لگتی تھیں وہ آسان کر کے بتائی گئیں۔ اور اب جو ہے ایسا لگ رہا ہے چیز کہ ہم نے جانتے رہو گے جو سیگمنٹ میں جویریہ ہم نے جو اپنے یہاں اسٹوڈنٹس بلائے تھے، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو جواب نہیں دے پاتے تھے، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کی ذہنی آزمائش کریں، بیسیکلی ہم اپنی ذہنی آزمائش کر رہے ہوتے تھے اپنی نالج میں، اور آپ کی نالج میں انہی باتوں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں اتنا کچھ پتہ چلا، اتنی نالج میں ہماری اضافہ ہوا۔ چھوٹے چھوٹے یہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے جن کو بہت ساری ایسی چیزوں کا علم ہوا جو سے پہلے میں بھی نہیں جانتا تھا اور آپ بھی نہیں جانتے تھے، اور بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے۔ قومی دن جب آیا، پاکستان کا دن جب آیا، تو ہم نے ایسی
ایسی خاتون کو بلایا جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے میں آواز کی خدمات انجام دی تھی. وہ بھی پاکستان کی بھی ہسٹری کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا. تو بہت سارے ایسے چھوٹے ایفرٹس تھے ہمارے جو ہم نے اپنے دل و جان سے کیے اور کوشش کی کہ عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن کو منفرد اور بہت ہی سمپل اور ایسا بنائیں کہ جو آپ کے دلوں میں اتر سکے اور آپ کے دلوں میں گھر بنا سکے. اور اب دعا یہی ہے کہ ہم نے یہ جو چھوٹی سی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ اس کوشش میں ہم نے جتنا بھی ذکر الہی کیا, جتنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر کیا, جتنی بھی نعتیں پڑھی گئیں, جتنی بھی قرأت کی گئی, جتنی بھی حمد کی گئی, جتنی بھی اللہ کی باتیں کی گئیں, جتنا بھی ذکر کیا گیا, یا اللہ اس میں کوئی ہم سے بھول چوک ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے. اور اس کا جو اثر ہے, اس کے اندر ان باتوں کا جو اثر ہے وہ ہمارے دلوں میں رہ جائے اور ان میں سے کوئی نہ کوئی اچھی بات ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اس کو لے کر آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ اگر ہم نے ایک ذرے برابر بھی نیکی وہاں سے اٹھا لی یا کوئی بات اٹھا لی اور ہم نے اس پہ عمل کیا تو ہمیں ایسا لگے گا جیسے ہم نے اپنا اس رمضان ٹرانسمیشن کا حق ادا کر دیا ہے. اور عمران, آپ سے اور جتنی بھی ٹیم ہے یہاں پر, جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان سے یہ کہوں گی کہ بھائی میری طرف سے کوئی بات بری لگی ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سب سے اور میرا بھی آپ سب سے یہی ایک چھوٹا سا کیا کہنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ التجا ہے کہ کوئی دانستگی میں نادانستگی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو جویریہ آن ایئر, میں آپ سے بھی اور آپ سب لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. اور کوشش یہی کریں گے کہ جس طرح اللہ ہمیں معاف کرنے کی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے, اسی طرح ہمارے بندے ہمیں معاف کریں. اور یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بندوں سے معافی مانگیں تو اپنے اللہ سے معافی کی کہ آپ طلبگار رہتے ہیں اور اس سے امید رکھتے ہیں. اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اگلا رمضان ہمیں اس سے زیادہ اچھا گزارنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. عہد رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسمیشن ہماری ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر بھی ایک ساتھ. ہمارے ساتھ عبدالقادر صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں, اسد الحق بھی یہاں موجود ہیں, اسد ایوب بھی یہیں کہیں موجود ہوں گے میرا خیال ہے. ہم ناراض ہو کے چلے گئے اس سے. یہ آئے مائک چھین لیا تھا اس لیے. اور اچھا عبدالقادر صاحب ایسے بیٹھے ہوئے جیسے سمن بکمن امیون نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ مسکرا رہے ہیں نہ کوئی, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے میرے سامنے بیٹھا, میں تو جانتا ہی نہیں آپ لوگوں کو. عبدالقادر صاحب آپ کبھی انٹریکٹ نہیں کیا اپنے آڈینس کے ساتھ, ذرا آج آپ سے بھی بات ہو جائے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسا گزرا آپ کا رمضان ہمارے ساتھ؟ الحمدللہ بہت اچھا گزرا, اور میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ میں سیٹ پہ موجود رہا اور اس سیگمنٹ کا حصہ رہا الحمدللہ, اور قرآن و سنت کے حوالے سے, قرآن و سیرت کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے میں الحمدللہ اپنا کردار ادا کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو ہم اس بات کا احساس ہے ہمیں کہ آپ کو وقت بہت کم ہوتا تھا کیونکہ ہماری سیگمنٹ وائز ڈویژن ہوتی تھی. تو مفتی صاحب کیونکہ رات کو تراویحاں بھی پڑھاتے ہیں, صبح آتے تھے ہمارے پاس ہماری ٹرانسمیشن میں, لیکن آپ کو اس چھوٹی سی قلیل سی مدت کے اندر اپنا یہ سارا کا سارا جو کہ کسی بھی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر جو ہوتی ہے یا اس کی تشریح بہت طویل ایک بات ہوتی ہے, اس کو آپ نے بہت مختصر وقت کے اندر اپنے ساری کی ساری اپنی میسج کو کنوے کرنا ہوتا ہے. اور اس وقت بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ میرا ٹائم کھا رہا ہے عمران, تو سوال کر لو. نہیں بالکل, آپ کی محبت اور آپ کی پریزنس کی ایکنالجمنٹ بہت زیادہ ضروری تھی, اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کرتا چلوں. آج پروگرام کے آغاز میں سورہ منافقون کی آیت 9 تا 11 کی تلاوت کی گئی, اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم دولت جمع کرتے رہتے ہیں, اپنی مال اسباب چیزیں, پراپرٹی, اکاؤنٹس, بینک بیلنس, نہ جانے کیا کیا اپنے اکاؤنٹ سوئس بینک میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں, چیزیں اتنا, اور اچانک چلے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کی اناٹینڈڈ رہ جاتی ہیں. بعض دفعہ تو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کی چیزوں کو آپ کے ورثہ بھی نہیں ہوتے کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں. انسان اتنا ہوس میں اپنے وہ پیسہ اور دولت جمع کیا جاتا ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے. اس میں بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اس وقت سے پہلے اپنی وہ جو آپ نے جو مال جمع کیا ہے وہ خرچ تو کر لو, اور اس کا بہترین خرچ کیا ہے, مصرف کیا ہے کہ آپ اس کو خلق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کریں. ورنہ جب آپ کی موت آئے گی تو آپ اللہ سے مہلت مانگ رہے ہوں گے
کاش ہمیں تھوڑا سا وقت اور مل جاتا کہ میں اس پیسے کو اس مال کو خرچ کر سکتا. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات اپنی یہاں سے شروع کروں گا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انسان اپنی ساری زندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, انسان چاہتا ہے کہ اس کا مال سرپلس ہو جائے, اس کے پاس جو ہے مال و دولت کے انبار لگ جائیں, اس کے پاس زندگی کی ہر راحت, آسائش, سکون, چین, آرام اس کے پاس اس کو حاصل ہو جائے. اور اس کے لیے انسان یقیناً وہ مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ بھئی مال ہوگا تو میرے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی, اور اس کو جمع کرتا رہتا ہے. تو حدیث میں صاف فرمایا ہے کہ انسان کا مال تو وہ ہے, انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, لیکن فرمایا انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا, پی لیا یا پہن لیا, اوڑھ لیا. جو بچ گیا وہ تو ورثہ کا ہے. تو انسان اس کے لیے بعض دفعہ حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے, اور انسان جو ہے وہ مال و اسباب کو جمع کر رہا ہوتا ہے. جی, اور وہ انسان کے مال کام بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایون قبر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو انسان کے ساتھ اس کے رشتہ دار, اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے. فرمایا کہ صرف عمل باقی رہ جاتا ہے, یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں. اسی لیے ہمیں قرآن کی خود آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو تم اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ کر دو گے یا تم اللہ کی بارگاہ میں آگے بھیج دو گے تو وہ فرمایا کہ تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں صدقہ و خیرات کے حوالے سے, صدقہ و خیرات تو ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے فرمایا کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے ایک موقع عنایت فرمایا. صدقہ فطر ہم دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو پورا سال اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خود حدیث میں فرمایا کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب رب وتدفع میتۃ السوء, کہ جو صدقہ جو ہے, جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے, لوگوں کی مدد جو کرتا ہے, فرمایا کہ یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے, اس کی ناراضگی کو ٹالتا ہے. کہ بعض دفعہ ہم نادانستگی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ٹالنے کا باعث ہے, اور اسی طرح بری موت سے بھی بچاتا ہے. تو یہ اس کی دیکھیے اتنی زیادہ اہمیت ہے صدقہ خیرات کی, تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. صدقہ فطر کے حوالے سے کل بھی بات چلی تھی. ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, اور آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو عید الفطر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اور اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ اس میں گندم ہے, جو ہے, کھجور ہے, کشمش سے ساری اجناس ہیں. تو گندم کے حوالے سے 2.25 کلو ہے. باقی اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہے, کھجور ہے, کشمش سے 3.5 کلو ہے. ایک چیز میں بہت ضروری پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کے دور میں جو سکہ راج الوقت جو چل رہا ہے ہمارا, اس میں ایک فرد کا جو فطرہ ہے وہ کتنا ہے؟ جی گندم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں 100 روپے, وہ 2.25 کلو کے حساب سے نا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں جو کے حوالے سے 250 روپے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو 3.5 کلو سمجھے جو کا حساب ہوتا ہے. اور اگر ہم کھجور کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ درمیانے درجے کی جو کھجور ہے اس کے اعتبار سے 800 سے 900 ویری کرتی ہے. وہ گندم کتنا. جی. اور جو کشمش ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ساری اجناس کے حوالے سے چوتھی جو جن سے کشمش کے حوالے سے فرمایا زبیب جسے کہا گیا ہے حدیث میں, تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 1600 سے 20 مطلب 2000 کے درمیان وہ ویری کرتا ہے کوالٹی کے لحاظ سے. یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اس سے کم 100 سے کم نہیں ہونا چاہیے. جی 100 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی چاہے حیثیت ہو یا حیثیت نہ ہو, تو آپ 100 روپے کا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ دیا میں نے گندم کے اعتبار سے اور میرا ادا ہو گیا. یقیناً ادا ہو جاتا ہے, چونکہ اس میں نے آپ کو پتا ہے 2 چیزیں, ایک تو فرمایا کہ طہرا للصیام اور وہ تہمۃ للمساکین. ایک تو روزوں کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے, نادانستگی میں ہو جاتے ہیں, اور دوسرا غریبوں کی مدد بھی ہے. تو ٹھیک ہے, غریبوں کی مدد 100 روپے سے آپ جتنی حیثیت تھی آپ نے کر دیا, لیکن یہ چونکہ جو طہرا للصیام والی جو چیزیں بڑی اہم ہے کہ گناہوں کا کفارہ, تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے دے, وہ 1600 دے, 2000 دے. لیکن لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ 100 روپے میں دے کے جان چھڑا رہے ہیں. اب آپ خود بتائیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزے اتنے پاک صاف ہیں کہ ہم 100 روپے میں دینے سے ہمارے جو ہے نا بالکل روزے پاک صاف ہو جائیں. ہم تو 5000 روپے بھی دیں شاید تو کم ہو, 5000 روپے بھی دیں شاید کم ہو. ایک چیز اور پوچھنی ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں ان سب کا فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے. جی بالکل, جو گویا کہ ڈیپینڈنٹس جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا وہ, لیکن جو مثال کے طور پہ جن کی خود کی ارننگ ہے, جو خود گویا کہ کما رہے ہیں تو ان کو خود دینا ہوتا ہے. لیکن جو ڈیپینڈنٹس ہیں تو ڈیپینڈنٹس کے حوالے سے جو ہے سرونٹس جو ہوتے ہیں آپ کے گھر میں, سرونٹس ان کی طرف سے بھی دے دیا جائے. بالکل. اچھا, کیونکہ فقہ حنفی میں ہے کہ سرونٹس کا نہیں ہے, اور فقہ جعفریہ میں ہے کہ سرونٹس کا بھی ہے. جی میں نے آپ کو بتایا ویسے فرض لازم نہیں ہے. فرض لازم تو صرف اپنی جو کہنا چاہیے اولاد ہے, جو نومولود بچہ ہے اس کا بھی, لیکن ان کی طرف سے بھی دے دیں. صدقہ فطر ہے, یہ تو جتنا زیادہ آپ دیں گے تو اس میں اجر و ثواب. اور ایک چیز اور کہ وہ صبح ہی مسجد میں دیا جائے یا کہیں پہلے دے سکتے ہیں. عید الفطر یہ تو لاسٹ بتا رہے ہیں ہم کو, بالکل یہ لاسٹ مطلب ڈیڈ لائن ہے, اس سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے. تو کوشش کریں آپ جو ہے وہ آج شام کو ادا کر دیں, ٹھیک ہے نا. اور جس طرح کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ ضروری نہیں کہ آپ بتا کے دیں. جی دیکھیں, اس میں آپ بتا دے سکتے ہیں یا بتا لوگ کے یہ دینا نارملی پڑے سوال گا کرتے ہیں. اس کا اصل میں جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے نا, اور آپ نے اگر دے دیا اس کو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس میں اگر ایک ان نون آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کا آپ کو نہیں پتا
ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر پوچھ لیتے ہیں کہ کسی تھرڈ ذریعے سے، بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ تھرڈ ذریعے سے آپ تھرڈ سورس سے آپ کنفرم کرا لیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چونکہ بعض دفعہ نون لوگ ہوتے ہیں, مطلب جو سفید پوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا آپ کو پتہ ہے, تو ان کو پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو پہلے سے آلریڈی پتہ ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوددار قسم کے ہوتے ہیں, جو زکوٰۃ سن کے چکے, ہو سکتا ہے وہ ابھی ان دنوں میں فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو گیا ہوں, ویسے نہ ہو. تو بعض دفعہ اگر آدمی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو لالے پڑ جاتے ہیں, اور بعض دفعہ زکوٰۃ لینے کی بھی نوبت آ جاتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے خودداری کی وجہ سے آپ زکوٰۃ جب بولیں تو وہ نہ لے. تو لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اس کے گھر کے حالات, تو آپ بغیر بتائے بھی کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے یا جو ہے آپ عیدی کے نام پہ یا بچوں کے نام پہ یا آپ کہنے اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرنا. مسلمس کو دی جاتی ہے جی, زکوٰۃ صرف مسلم کو دی جاتی ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں اسی طرح صدقہ فطر بھی صرف مسلم کو دیا جائے گا. اور باقی جو عام جو صدقات ہوتے ہیں, جو نفلی صدقات و خیرات ہیں, وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. قربانی کے گوشت کے والے سے بات کرتے ہیں, وہ بھی آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں, چونکہ آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا تو آپ دے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور واقعی یہ قرآن کی آیت ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو سو کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں مزید صدقہ خیرات کر لیتا. چونکہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ خیرات کرنا, غریبوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت لوگوں کی, جو جنتی لوگ ہیں, ان کی نشانیاں بیان فرمائی. ان میں سے یہ فرمایا وہ یتیمون الطعام علی حبہ, کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. اسی طرح حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا, اور آپ جوامع الکلم تھے. کیا پیاری بات آپ نے فرمائی ہے, فرمایا کہ اطعموا الطعام, اس سے پہلے آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. جنت کا آپ نے راستہ دکھایا, آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو, اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اچھا, اس میں کوئی ضروری نہیں ہے غریبوں کو, آپ صلہ رحمی کے لیے رشتہ داروں کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں. ایون آپ جو عید پہ ایک دوسرے سے مل جل رہے ہوتے ہیں, آپ شیر خورما اسی طرح, اور آپ جو اسنیکس کا جو بھی آئٹم آپ اس کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی اجر و ثواب ہے, یقین کریں آپ, ٹھیک ہے نا. تو کھانا کھلانا یہ سب کرنا اور غریبوں کو کھلانا وہ بھی الٹیمیٹلی اس میں شامل ہے, ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اس ولیمے کو, اس دعوت کو, اس تقریب کو فرمایا گیا ہے بدترین دعوت ہے کہ جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے. تو یہ بھی ہے, تو سب کو آپ بلائیں, سب کو کیٹر کریں. لیکن اتنا اسراف نہ ہو, اسراف یقیناً اسراف نہ ہو, اور لیتے وقت بھی اسراف نہ ہو. بعض لوگ تو اتنا پلیٹ میں بھر لیتے ہیں کہ آدمی بولتا ہے کہ یار ان کی پلیٹ سے لے لیں یا ڈش سے لیں. تو بعض دفعہ ڈش لگ رہی ہوتی ہے. جی, جب مووی بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیمرے میں نہ آئے, اس لیے کہ ہمیشہ تاریخ میں رہ جائے گا. اتنا زیادہ لوگوں کا, اور وہ بچتا ہی بچتا ہے. لیکن یہ جو بفے کا جو ہرس ختم نہیں ہوتی, وہ نہیں ہوتی, کہ جب جو بفے کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ آئے ہیں تو آپ نے سب کچھ اپنی پلیٹ میں انڈیلنا ہی انڈیلنا ہے, اور آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کے مطلب اب دیکھیں بہت ساری آرگنائزیشن بھی اسی وجہ سے وجود میں آئی. ہمارا جو اسراف ہوتا ہے, جیسے وہ رابن ہوڈ ہے غالباً, ایک رابن ہوڈ آرمی ہے, اسی طرح دارالسلام والے بھی ہیں, وہ جو شادیوں میں زائد کھانا بچ جاتا ہے وہ وہاں سے وصول کرتے ہیں اور جو ہے نا باقاعدہ غریب بستیوں میں لے جاتے ہیں. اور حدیث میں بھی اصول بتایا, حدیث میں فرمایا کہ دیکھو تم سمجھتے ہو تمہارے کام جو بگڑ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح تمہارے جو کام خراب ہو رہے ہوتے ہیں, اسی طرح بعض دفعہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جائے معاشی تنگی کا معاملہ ہوتا ہے. فرمایا کہ حل تنصرون ترزقون الا بضعفائکم, دیکھو تمہیں تمہارے کاموں میں جو مدد کی جاتی ہے, تمہاری جو بگڑی سواری جاتی ہے, اسی طرح فرمایا کہ تمہارے رزق میں جو اضافہ کیا جاتا ہے تمہارے مال و دولت میں, اسباب میں, اولاد میں, یہ فرمایا غریبوں کی مدد کی وجہ سے. اور اسراف غریبوں کی دعا قادر بھائی, بالکل اسراف میں صرف کھانے کا اسراف نہیں, بلکہ جو پانی ہم ایکسٹرا بہا رہے ہیں, وہ بجلی جو ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں, وہ ہر چیز جہاں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں, وہ سارا کا سارا اسراف کے زمرے میں آتا ہے, چاہے وہ کپڑے ہوں یا چاہے وہ مال ہو یا وہ پانی ہو یا بجلی ہو یا گیس ہو یا سب کچھ. تو ہر چیز میں نے دیکھا کہ گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے اکثر گھروں کے باہر, پانی کے نلکے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور پانی بہ رہا ہوتا ہے, موٹر سے پانی گر رہا ہوتا ہے, بجلی لائٹیں آپ کی دن میں چل رہی ہوتی ہیں. ہم سے پوچھیں نا 5,500 کا ٹینکر ڈلتا ہے ہر ہفتے. بالکل, پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور نعمت کا جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث میں اس حوالے سے سنا دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے اسراف سے بچو, اگر تم جو ہے دریا کنارے بھی ہو تو پانی, دریا کے کنارے پہ بھی ہو. حسلیہ قول ہے کہ انسان بھی کیا چیز ہے کہ اپنی پیسہ کمانے کی ہوس میں اپنی صحت کو گوا دیتا ہے, اور اس کے بعد جب عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے تو اسی صحت کو پانے کے لیے اپنا سارا پیسہ گوا دیتا ہے. تو یہ ایک اتنا عجیب سا ایک سائیکل ہے کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جب پیسہ کمانے کی ہوس میں اور ہرس میں چل پڑتے ہیں تو آپ اپنے رشتے, اپنی محبتیں, اپنی صحت, اپنا وقت, سب کچھ گنوا دیتے ہیں, سب کچھ گنوا دیتے ہیں. اور جب آپ اس کے بعد آپ کے پاس جب آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کھویا, اور آپ کی اصلی خوشیاں اور آپ کی کامیابی کیا تھی جس کو آپ نے پانے کے لیے سب کچھ اپنا گنوا دیا. اور جی چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا اہل رمضان. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں رمضان جو ہے الوداع کہہ رہا ہے. ہم رمضان کو الوداع نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ رمضان ہمیں الوداع کہہ رہا ہے. تو ہم سب کی ایک چھوٹی سی کوشش کہ ہم مل کے اس رمضان کے لیے یہ الوداعی کلمات جو ہیں پڑھیں, اور آپ سب ہمارے ساتھ پڑھیے گا.
آواز میری آج بہت بیٹھی ہوئی ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ ان کلمات کا حق ادا کروں. قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا ہائے اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسے رونق سحری لگتی تھی کیسے بزم افطار سجتی تھی کیسے رونق سحری لگتی تھی کیسے ہوگا اب یہ سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نے کیا کچھ نہ غم کر سکیں گے آہ اس یام میں ہی دن کٹے گئے
سب کے سب ہو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکے ہیں، چند آنسو نظر کر رہے ہیں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کتنا کاہل رہ گیا پھر عبادت سے غافل، انسان ہے کتنا کاہل رہ گیا پھر عبادت سے غافل، کیسی غفلت میں تجھ کو گزارا، کیسی غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرے دیوان سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوان سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، دکھانا ہمیں دوبارہ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی
ویلکم بیک آفٹر بریک. اور عہد رمضان کے آج آخری دن میں ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی ایسے مہمان کو بلائیں جس سے آپ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جائے اور ہماری محفل میں بھی رونق لگ جائے. یہ ضروری نہیں ہے آج آخری دن ہو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, کل بھی روزہ ہو سکتا ہے. تو دوبارہ پھر ان کو کل بلا لیں گے. ہمارے عہد رمضان میں ہم نے رحمت کے سیگمنٹ میں آپ کے یہاں بہت اپنے پیارے دوستوں سے ملاقات کروائی, صنم جنگ سے آغاز کیا, اور آج اختتام کریں گے ہم ایسی پرسنالٹی پر جن کے فادر اٹ سیلف ایک بہت بڑا نام ہے. میں نام ہے اس لیے کہوں گا کہ کچھ لوگ اس دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نام ہمیشہ رہتا ہے. فرید نواز بلوچ صاحب کو کون نہیں جانتا. ان کے صاحبزادے بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں, جب بھی آئے چھا گئے. خاص طور پہ آپ نے ان کو کامیڈی رولز میں بہت زیادہ پسند کیا. ان کے بڑے بھائی یاسر نواز. کمال بات یہ ہے کہ کامیڈی کرتے ہیں یا ڈائریکٹ کرتے ہیں یا ایکٹ کریں وہ بھی کمال. اور اگر آپ ان کے سیریس پلے دیکھ لیں تو لگے گا نہیں کہ اندر ایک سیریس آدمی, ہاں کامیڈی آدمی چھپا ہوا ہے. مجھے پتا تھوڑے دن پہلے مجھے ایک سیریل کے لیے آفر ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ یاسر دانش کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا, مجھے کہ میں تھوڑا سا ٹی وی سے آف تھا تو میں نے کہا دانش ڈائریکشن شروع کرتی. انہوں نے کہا ارے بھائی آپ کو نہیں پتا ان کا تو ٹاپ سلاٹ میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ٹی آر پی لینے والا سیریل. اور میں نے جب فالو کیا تو مجھے واقعی پتا چلا کہ سچ اے ونڈرفل ڈائریکٹر. ان کے بڑے بھائی بھی یاسر نواز بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں, فلمیں ڈائریکٹ کی انہوں نے. ان کی بھابھی سے تو ہم ہر روز ملتے ہی ہیں, ندا سے, اور میری وہ بہن بھی بنی ہوئی ہے منہ بولی. اور آپ سب جان گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. بہت ہی کمال کے ایکٹر, بہت ہی اچھے ڈائریکٹر ناؤ, جنہوں نے رانگ نمبر 2, رانگ نمبر 1 اور چین آئینہ میں اپنی فن اداکاری کے پھر فلم آ رہی ہے اس عید پر. تو جناب تشریف لاتے ہیں دانش نواز. انٹرو تھوڑا لمبا ہو گیا, اب آپ کو ہم نے سوچا پہلے کہ آپ سے عید پہ ملے, پھر ہم نے کہا نہیں اب چاند رات جو ہے نا ابھی آج ہی ملیں گے ہم آپ سے, کیونکہ دیکھیں چاند رات ہے تو پھر چاند کو تو آنا چاہیے. ہاں, اور چاند پہ یہ گرن صرف چاند پہ یہ بادل جو چھائے ہوئے ان کو کیوں نہیں ہٹا دیتے؟ رات ہے نا بتا دیتا ہوں. یہ لائیو ہے میری جان, یہ لائیو ہے. ابھی کون سا ڈرامہ چل رہا ہے تمہاری ڈائریکشن کا آج کل؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا والا زیادہ مطلب تمہیں اچھا لگتا ہے اور کون سا چل رہا ہے اس وقت؟ آج کل میرا سیریل چل رہا ہے خاص, ڈرامے کا نام خاص. جی وہ تو میں نے دیکھا ہے, اور وہ واقعی مجھے بڑا صنم پسند آ رہا ہے. صنم بلوچ اور علی رحمان والا مجھے وہ بہت, اور ہارون شاہد بھی ہیں اس میں, جی, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لیکن یہ سیریل مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. ویسے اس سے پہلے میں نے جو بنایا تھا رومانٹک, بہت اچھا تھا, لیکن اس میں بڑی ڈیپتھ ہے اور گھریلو مسئلے مسائل میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر. کاش اتنی ڈیپتھ تمہارے اندر. نہیں مذاق کر رہی. السلام علیکم اسد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ اسد بھائی ویسے کہ ویسے چلاک. وہ والی جگہ. اسد ہم نے سب کو معاف کر دیا لیکن تمہیں نہیں کریں گے. خاص میں کرتے رہ گیا. میں کچھ نہیں کہہ کچھ سکتا. ڈیٹس ابھی ایسا کلاش ہوا اور کچھ لوکیشن کا کچھ ایسا پرابلم ہوا کہ ان دنوں میری کچھ ڈیٹس سائڈ اپ تھیں. ادروائز خاص مجھے بڑی خواہش تھی آپ کے ساتھ کرنے کی. خاص آپ کرتے بڑا اچھا ہے, ہاں بڑا اچھا اسکرپٹ تھا لیکن آپ اس میں کر نہیں سکا. خیر آپ تو اچھے ایکٹر ہیں, آپ کو تو کوئی بھی پروجیکٹ ملے گا. آپ اتنے اچھے ڈائریکٹر ہیں کہ اب تو کوئی بھی ایکٹر آپ کے ساتھ کام کرنا چاہے گا. دانش چشمہ لگا لیں دوبارہ, میرا خیال ہے وقت آ گیا. اب آپ فلم دیکھیے گا ہماری رانگ نمبر 2 انشاءاللہ. جی بڑے پرومسنگ اس کے ٹریلرز چل رہے ہیں, تو ماشاءاللہ اس میں آپ کا مرکزی کردار. اچھا اس لیے کہ یاسر کی ڈائریکشن بھی تو اس میں یا آپ کو آپ کی تعلیم, آپ کی فنی قابلیت کی وجہ سے اس میں کاسٹ کیا گیا. دیکھیں ایک تو اس فلم کی سٹوری میری ہے. تو آپ نے اپنے حساب سے تو نہیں گئی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ڈائریکٹر ایکٹر کے پاس فلم لے کر آتا ہے ہم تو بڑے سے گزرتے ہیں, تو اگر آپ کا سیکنڈ تھرڈ لیڈ بھی ہو تو آپ کو ایسے سنایا جاتا ہے کہ کہانی شروع ہوتی ہے اس لڑکے سے جس کے تو اس کے گرد یہ خاص اسٹائل ہوتا ہے. سب کو الگ الگ ان کی کہانیاں سنائی جاتی ہوتی ہیں. ویسے تو نہیں تھا آپ نے سمی خان کو یہ کہا کہ کہانی سنائی اور اصل میں ہیرو آپ ہو. فلم کب ڈائریکٹ کر رہے ہو؟ فلم انشاءاللہ پہلے تو یہ سٹوری جب سوچی تھی تو سوچا تھا میں خود ڈائریکٹ کروں گا. اچھا. لیکن یہ پھر ایک طریقے سے اچھا ہوا کہ یاسر نے کیے, کیونکہ کافی چیزیں ایک پروسیس مجھے پتہ لگ گیا کہ اچھا اسٹوری دینے کے بعد میں آف ہو گیا تھا تھوڑا سا, اس لیے میرا کیریکٹر اتنا ہی ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. اگر میں ساتھ ہوتا تو شاید بڑھتا جاتا. اچھا, اور دوسرا یہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. ویسے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب اس نے میرا مطلب ٹھیک ہے باقی فلم دیکھے گا. دال بھی سستی والی, جس میں کنکر زیادہ ہوتے ہیں, ایک دال ہوتی ہے جس میں تڑکا لگتا ہے, مکھن. ایسے بہت سے خاندانوں کو جانتے ہیں جو فلم بنا رہے ہیں جس میں گھر کی مرغی جو ہے نا وہ مرغا بھی. ایک دال ہوتی ہے جو جیل میں ملتی ہے, وہ والا کیریکٹر. ارے جیل سے یاد آیا, جیل سے یاد آیا بھائی, جیل سے مجھے یاد آیا کہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے جیل میں عیدی بانٹنے گئے تھے. ایک افوا کے نام سے ہماری این جی او ہے اور ہمارے مسز سمرو جن کی جو وہاں پر ہوتی, تو ہم لوگ ساتھ گئے تھے عیدی بانٹنے.
خواتین کی جیل میں. اچھا تو صبح 9:30 بجے ہم وہاں پہنچے. اچھا میں کبھی زندگی میں آج تک نہ جیل کبھی نہیں گئی. کسی تھانے میں گئی نہ کبھی کسی جیل میں گئی آج تک. اللہ تو کا- مجھے اللہ کا شکر ادا کرو جو بھی. بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہوگا آگے جا کے. واقعی جیسے یار. فلموں میں ڈراموں میں ایک دیکھتے خوف ہیں نا ہے. کہ ہاں کوئی خطرناک سے لوگ ہوں گے, لیکن میں وہاں جا کے حیران رہ گئی. اس قدر صاف ستھری وہ جیل کیا تھی. وہ تو ایسے جیسے ہاسٹلس میں رومز نہیں ہوتے کہ ایک روم میں 4 5 لوگ ہوتے ہیں, ایک بیڈ ادھر لگا ہوا ہے, ایک بیڈ ادھر لگا ہوا ہے, ایک بیڈ. ہر بیرک میں ایک ٹی وی تھا, ہر بیرک میں ایک ریفریجریٹر تھا, ہر بیرک میں ایسا جرم کرنا چاہیے تاکہ جیل میں ہر بیرک میں اتنا بڑا جو ہے ایک وہ اس کا کولر تھا ٹھنڈے پانی کا. اور جتنی خواتین 7-8 بیرک تھے, 160 خواتین تھیں وہاں پر, ان کے بچے بھی تھے 5-6. ان بچوں کے لیے اسکول تھا وہاں پہ. اور اس اسکول کے روم میں جا کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی بہت بڑے اسکول کا کوئی میں جیل ریفارم کمیٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. جب ہم نے کامسیٹس کی یونیورسٹیز وہاں بنائی ہیں, اور اس کے علاوہ جم خواتین کے لیے جہاں پہ وہ یوگا بھی کرتی ہیں, جم بھی کرتی ہیں. سنو نا, اپنا یہ سینٹرل جیل, خواتین کی جیل بتا رہی ہوں. اچھا, اور اس میں ایک کمرہ ہے جس میں 7-8 کمپیوٹر رکھے ہوئے, اس میں کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں, اس میں لائبریری بھی ہے, اس میں جب لڑکیاں پڑھتی ہیں خواتین وہ روم بھی بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور اتنی صاف ستھری عورتیں. دانش کو دیکھ کے کیوں یاد آ رہا ہے؟ ایسا تو بعد میں نہیں ہوا کہ آپ کو کسی نے اٹھایا اٹھو چلو جیل جانا ہے. اور وہاں کی جو جیلر ہے وہ شیبا ہیں, شیبا میڈم ہوتی ہے. تو نہیں, میں نے شیبا ان کو میں نے کہا کہ میں حیران ہوں, مطلب میں نہیں سوچ کے آئی تھی کہ باقی میں تو سن کے حیران ہو رہا ہوں. آپ تو دیکھ کے آپ بریک سے آنے کے بعد پوچھیں گے کہ آپ کو دانش کو دیکھ کے ویمن جیل کیوں یاد آئی؟ انہوں نے جیل کا ذکر کیا تھا اس لیے. کہ جیل کی دال. جیل کی دال. ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور واپس آئیں گے, اور آپ دیکھتے رہیے گا عید رمضان. دانش یہیں موجود ہیں, ابھی تو ان سے بہت باتیں ہوں گی. عید رمضان کی بریک سے واپس آئیے. کیا کہتے ہیں تذبذب میں ہے کہ کل عید ہوگی یا عید نہیں ہوگی, یا ہمیں ایک اور دن مل جائے گا عید رمضان ہے. اچھا, اور پچھلے دو اسلامک مہینے 30 سے گزرے ہیں, تو اس دفعہ 29 کا بنتا ہی بنتا ہے. میرے آج تک سمجھ میں نہیں آئے کیوں نہیں عید ہوتی ساتھ سب کی. ساتھ کیوں نہیں ہوئی؟ کبھی کبھی ہو جاتی بھی اس ہے. سے ہم دنیا کو کیا بتاتے ہیں کہ مسلم قوتیں کتنی ہم آہنگ اور کتنی یکجاں ہیں کہ عیدیں بھی ایک ساتھ نہیں کرتی. ایک ملک کے اندر بھی الگ الگ ہوتی ہیں, یہ بڑی افسوس کی دیکھیں بات ہے. امریکہ وغیرہ کی بات ہے نا, تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دن رات کا فرق ہے, لیکن ایک ہی 2 گھنٹے کا فرق ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتا میرے. تو عالم اسلام میں ہم ایک دفعہ ہو بھی چکی ہے ایک ساتھ, 2 دفعہ ہوئی ہے, 2 دفعہ ایک ساتھ ہوئی ہے. ہاں, کل کافی عرصے بعد اگر ہوئی تو انشاءاللہ کل ایک ساتھ ہوگی. نہیں آج ہے نا, کہیں آج عید ہے نا, آج ہو گئی. سعودیہ میں ہو گئی نا. کبھی مجھے خوش نہیں رہنے دیں گے یہ مسلمان. اچھا, عید کے لیے چاند راتوں کو شادی سے پہلے چاند رات شادی سے پہلے طارق روڈ, تمہارا تو گھر بھی وہی تھا, بہت تم تو پیدل نکل جاتے ہو کہ طارق روڈ بہت پیچھے چلی گئی آپ. بات پہ ہے نا. آپ بتاؤ چلو پیچھے کی قصہ سنو, پیچھے کی قصہ سنو. ایک شوق تھا مجھے لیکن جو آج تک پورا نہیں ہوا, اور اب ہوگا بھی نہیں, کہ چوڑیوں کا اسٹال لگاتے ہیں. اچھا ابھی بھی ہو سکتا ہے, ابھی بھی ہو سکتا ہے, ابھی بھی نہیں ہو سکتا, پٹنا ہے. نہیں, اب ہتکڑیاں لگ گئی ہیں نا ہاتھ میں, اب چوڑیوں کا اسٹال کیسے لگ سکتا ہے. اب بیڑیاں لگ گئی ہیں کیا ہے نا. اچھا, اب آج آپ کو جیل بڑا یاد آ رہا ہے. بیڑیاں, ہتکڑیاں. آج کے بعد جویریہ آزاد ہو جائے گی نا, اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ویکیشن پہ آپ جیل جانا چاہ رہی ہیں. کانسیپٹ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ایسا بالکل کانسیپٹ نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا بلا وجہ کی زیادتی ہوتی ہے جیل میں. میں نے بہت اچھا ماحول وہاں کا دیکھا. ہو سکتا ہے وہ ایزی والے قیدی ہیں, یہ ایزی کیٹیگری والی جیل ہوگی, کیونکہ جیل میں بعض بہت نہیں, وہاں پہ مرڈر کے کیس کی بھی خواتین, لیکن کچھ جگہوں پہ جیل جن کو مل چکی ہے ان کی سزا عمر قید. لیکن کچھ جگہوں میں جیل کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, اور اتنے زیادہ وہاں کرائمز ہیں ایون جیل کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مردوں کی جیل ہوگی, وہ مردوں کی جیل نہیں, خواتین اتنا آپ فینٹیسائز کر رہی ہیں جیل کو, فینٹیسائز کر رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ بولے یار یہاں رہنے سے اچھا ہے جیل میں رہنے, پھر وہاں پہ جا کے لوگ بولے ارے ہاں مجھے یاد آیا, آپ کل بنت فاطمہ گئے تھے پرسوں. میں پرسوں بنت فاطمہ گیا تھا. ملے تم وہاں کی خواتین سے؟ میں یہاں سے مزے کی پیاری بہت پیاری, اور میں نے وہاں تقریباً 2-2.5 گھنٹے گزارے, اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے واپس آؤں. اتنی پیاری, مطلب ہم جو یہ پارٹیز اور یہ جو سوشل گیٹ ٹوگیدر سب کچھ ہوتے ہیں جویریہ, یہ اتنے فیک ہوتے ہیں کہ آپ کو اب میں سوچتا ہوں کہ ہم کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں, جہاں صحیح وقت اسپینڈ کرنے کے ضائع کر
کہہ رہا ہوں, جہاں وقت گزارنے کا ہمیں جو بنتا ہے. میں نے تو یہ پارٹی سالوں گزر گئے, میں نے بھی اب تو بالکل چھوڑ دی. جب میری بیٹی 2 سال کی, میں نے کہا اب بچوں کو ٹائم دینا ہے, بس ختم, اب کہیں نہیں جانا. نہیں, اب بہت کم ہوتا ہے, مہینے میں کبھی ایک دفعہ. اب اسے گھر پہ جو ہے اتنے گیٹ ٹوگیدر ہو رہے ہوتے ہیں, گھر پہ گیدرنگ ہونی بھی چاہیے. جب آپ کی مطلب فیملی ہو جاتی ہے, سب ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہی لوگوں سے زیادہ دوستی رکھیں جن کی فیملیز میں بچے ہوں, تاکہ ہمارے بچے جو نا بزی رہے, ہمیں یہ نہ کہے ماما ہم بور ہو رہے ہیں گھر چلیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی جب سرٹن ایج آ جاتی ہے, اس کے بعد آپ کو کیٹیگرائز کرنا چاہیے کہ زندگی میں آپ کے پرائر رشتے کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو ان رشتوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے, بجائے کہ آپ نئے رشتے تلاش کریں, دوست بنائیں. میرا خیال ہے جو آپ نے آلریڈی بنا لی ہیں رشتے, یا آپ کے جو خونی رشتے ہیں, یا آپ کے 2-3 بہت پیارے, تو آپ ان پہ انویسٹ کریں, کیونکہ وقت پھر بہت کم رہنا شروع ہو جاتا ہے لائف میں. پھر آپ ان کو جتنا زیادہ اپنی محبت دے سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جس طرح بنت فاطمہ کے میں وہاں کے پاس گیا, تو وہاں وہ لوگ ٹرولی دانش ہماری محبت ڈیزرو کرتی ہیں, وہ خواتین, اور وہ لوگ جن کو اپنے بچے اولادیں چھوڑ کے جا چکی ہوتی ہیں. تو پھر آپ ایسے لوگوں کو اتنا یقین کرو جو مل گیا, اتنی خوشی ملتی ہے. سبھی گئے ہیں وہاں پہ, کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں ہے جو نہیں گیا, کیونکہ وہ بنت فاطمہ جو ہے وہ نعمان حبیب کی جو ساس ہیں ان کا ہے. اچھا جی, وہ ان کی مطلب ان کی نعمان حبیب کی جو وائف ہے ان کی نانی ہے وہ. اچھا, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ وہاں پر جانا شروع ہوئے, اور پھر سبھی اتنا وہاں مزہ آیا. امام نے انتاکشری کھیلی, اور ایک حلیمہ جو ہے انہوں نے وہ گایا گانا جس میں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, بہت جو نکلتے ہیں. اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں, جس نے بھلا دیا تجھے اس کا انتظار کیوں. اور وہ لگ رہا تھا جیسے اپنے بیٹے کے لیے گا رہی ہیں کہ جس نے بھلا دیا تجھے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کا کلچر بھی ڈیولپ ہو گیا ہے کہ لوگ اس طرح اپنی ماؤں کو, باپ کو, لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پتہ ہے میں کہتی ہوں کہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے, مطلب پوری دنیا میں ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, بے حس بھی ہوتے ہیں, احساس کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ایک ہی مٹی سے تو بنایا اللہ پاک نے. اس میں کس کا قصور ہو سکتا ہے جب تربیت کا قصور ہے, یا آج کل چیزیں میں نوٹس کر رہا ہوں, جیسے موبائل جب سے آیا ہے, اس میں جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے, اب ایک بچہ ایک اپنی نارمل سکون والی زندگی گزار رہا ہے, لیکن وہ سوشل نیٹ ورک پہ دیکھتا ہے کہ یار اس کے دوست جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, تصویریں لگا رہے ہیں, یا آج ڈنر وتھ فلانا, آج اس ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے تصویر کھینچ رہے ہیں. اس سے بھی لوگ جو ہے نا بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں. اور اس طرح وہ یاد ہے ہمارے بچپن میں تھا, ہمارے بچپن میں تو تھا, پتہ نہیں بہت سے کے نہیں ہوگا, فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبان. وہ اتنا اچھا ایک کانسیپٹ تھا کہ وہ لڑکی کو آخر میں وہ مر جاتی ہے, کہ وہ ایک گاؤں ایک گھر کی انیکسی میں رہتی تھی, اور اس کو صرف اس کمپیریزن نے مار دیا کہ اس کے گھر میں جو اس کی بھی شادی ہو رہی ہوتی ہے, اور دوسری اس کی مالکن کی بھی شادی ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ بس اس کمپلیکس میں رہ جاتی ہے کہ میری پاس تو صرف اس کی ماں نے ایک پیٹی بنائی ہوئی تھی جس کے اندر بس ایک لحاف اور چھوٹے سے اس کا جہیز, اور وہاں آپولینس اور خرچہ, تو اس کمپلیکس میں مار. اور یہ کمپلیکس جو ہے نا بیسکلی یہ جو ہے بڑا, اور یہ اس سے شروع ہوا ہے فیس بک سے. نہیں پہلے بھی تھا, لیکن اتنا نہیں تھا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں پہلے جب ایک اسکول, جو بندہ جو اسکول افورڈ کر سکتا تھا اسی میں سب کے بچے پڑھتے تھے, تو یہ ہوتا تھا وہ سارے اسکول کی کیٹیگری سیم ہوتی تھی. اسی طرح فیملی, جیسے ایک فیملی ہوتی ہے وہ سب ایک جیسے, لیکن جیسے جیسے ڈیولپ ہوئے, ہر محلے میں اسکول بنے ہوئے, اس محلے کے بچے اس اسکول میں جاتے ہیں, ایک ہی طرح کا اسٹیٹس ہے ہر اسکول کا. میں تو سرکاری اسکول میں فری ہے, تعلیم فری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل نیٹ ورک نے ایسا کر دیا, جس طرح کی تصویریں آتی ہیں کرتے ہیں, تو ہر بندہ چاہتا ہے یار یہ اتنے مزے میں, اس کو یہ نہیں پتا اس 4 دیواری کے اندر وہ کتنے عذاب یہ باتیں کرتے ہوئے. اور ہم اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. آج باران رحمت ہے, بار بار ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مہمان آ رہا ہے. اس وقت ایک ایسے خوبصورت دوست کو بلاؤں گا جن کو میں بہت بہت پہلے سے جانتا ہوں. انہوں نے ایکسپریس ٹی وی کا حال ہی میں بہت مشہور جتنے بھی لیٹسٹ جتنے بھی ان کے ڈرامے جو ہٹ ہو رہے ہیں اس کے او ایس ٹیز تو بنائی ہی ہیں, لیکن میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں. انہوں نے ایک دفعہ بامبے سے واپسی پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی جب یہ الکا یاگنک سے گانا گوا کر آ رہے تھے, اور ان کا ماشاءاللہ ورک پروفائل اتنا اسٹرانگ ہے کہ اب تک یہ تقریباً 3000 سے زائد ڈراموں کے او ایس ٹیز بنا چکے ہیں. ایکسپریس نیوز کا جو میوزک ہے, جو اوریجنل میوزک ہے, وہ انہوں نے کمپوز کیا ہے. 1500 سے زائد انہوں نے او ایس ٹیز بنائے ہیں, 3000 سے زائد ڈراموں کا بیک گراؤنڈ اسکور کیا ہے. اینڈ ہی از ماشاءاللہ ورکنگ سو ہارڈ اینڈ سو گڈ کہ ابھی جب آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسکرین پہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہوتے, ان کی وجہ سے
وہ سٹارز بناتے ہیں، وہ سنگرز کو بناتے ہیں، اس لیے کہ اگر اچھی کمپوزیشن نہ ہو تو سنگرز کے چاہے کتنے اچھے سر ہوں، کتنی اچھی لیرکس ہوں، گانا بیٹھ جاتا ہے. اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ڈرامہ کی سکسیس میں اس کا OST کتنا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. تو اس وقت میں دعوت دوں گا اپنے بہت پیارے دوست کو، جن کی حال ہی میں ایک بہت مشہور صوفی قوالی اللہ ہو، اس نے نئے ریکارڈز بنائے ہیں. تشریف لاتے ہیں واجد سعید. آج لوگوں کو اپنی شکل دکھا ہی دیجیے واجد. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میرے ڈراموں کی میوزک بھی بھائی واجد سعید نے دی ہے. اچھا، اور جی السلام علیکم ٹو کیا آل. چک پڑ گئی ہے کمر میں؟ جی چک پڑ گئی ہے؟ نہیں، یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے ان کے ساری. یہ عاجزی ان کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ ایکسپریس کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. تھینک یو عمران اور جوہری، آپ لوگوں نے اتنا انٹروڈکشن کرا، اس قابل نہیں تھا لیکن آپ لوگوں نے انٹروڈکشن، بہت شکریہ. آپ کو یاد ہے والا سفر جب ہم ایک دفعہ ملے تھے؟ یس، یہ 2007 اپریل کی بات ہے، if I'm not wrong. جب عمران لوگوں کو اتنی ویڈنگ 14 سال کے تھے، جب عمران 14 سال کے نہیں، 15 کا. اچھا، عمران اور میرا کمٹمنٹ بھی ہے کچھ ساتھ کام کرنے کی. عمران آ نہیں پاتا، لیکن ہم ایک دفعہ بامبے سے واپس آ رہے تھے، میں اپنا کچھ ایک ٹی وی سیریل کر رہا ہوتا تھا انڈیا میں، تو اس وقت یہ ایک بہت اچھا الکا یاگنک سے ایک بڑا خوبصورت ساؤنڈ ٹریک، تھوڑی دور ساتھ چلو، آپ کو یاد ہوگا. اس وقت سے ماشاءاللہ آپ نے کتنے 3,500 سے زیادہ 1,500 OSTs تقریباً OSTs کے اندر اور بھی پرائیویٹ سانگ بھی شامل ہوتے ہیں، یہ بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. باقی پاکستان کی میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں الحمدللہ کہ سب سے لارجسٹ BGM کرنے کی ٹیم واجد سعید اسٹوڈیوز کی یا اونر میرے پاس ہے الحمدللہ کہ آئی ایم ڈوئنگ ماشاءاللہ. واجد، کس طرح تخلیق جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ تو عطا ہوتی ہے، وہ تو نازل ہوتا ہے. آپ کسی کے کہنے پہ اگر آپ کو، کیونکہ اب پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، کسی نے آپ کو کہا کہ ہفتے کے اندر اندر مجھے ایک OST بنا کے دے دو، اب وہ آپ کے اوپر وہ چیز نازل ہی نہیں ہو رہی اور وہ آپ کو عطا ہی نہیں ہو رہی. مختلف اس کے اوقات ہوتے ہیں نا کہ اب آپ کو اس وقت آپ کے ذہن میں تخلیق آئی نہیں رہی، تو آپ کیا زبردستی کوئی بھی اپنے بینک سے نکال کے ان کو دے دیں گے یا آپ انتظار کریں گے کہ کوئی کریٹو چیز آئے؟ عمران ایکچولی میرا جو پیشن جو ہے، یہ میرا جو ہے پروفیشن بنا صحیح ہے. تو جب میں نے اس کو ایز اے پیشن کو پروفیشن لیا، تو اب میں ہمیشہ ایک بات اب کہتا ہوں کہ یہ تخلیق کا پروسیس ہے، جسے ہم کہتے ہیں آمد کا سلسلہ، یہ اب ٹو سم ایکسٹینٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن اب مارکیٹ کے ڈائنامکس چینج ہو گئے. اب کلائنٹ کہتا ہے میں نے آج گانا دیا تو مجھے پرسوں گانا چاہیے، یا میں نے آج BGM کے لیے ڈرامہ دیا تو مجھے 4 دن بعد BGM چاہیے. کوالٹی ویسی رہتی ہے اتنی جلدی؟ اٹ ول ڈیپینڈ. اب چکر آپ پریکٹس میک یو پرفیکٹ والی بات ہوتی ہے. آپ اتنا زیادہ کام ریگولرلی یہ کام جب کرے چلے جائیں گے 18 20 15 سال میں، تو آپ کی پریکٹس بن جاتی ہے. آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ڈائریکٹر کا کیا فلیور ہے. جیسے دانش بھائی سے ہم آف دا ریکارڈ ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ ایک ڈائریکٹر کے موڈ کو کیری کرنا، ایک ڈائریکٹر ایک ڈرامے کا میوزک کس طریقے سے کروائے گا. ایک ڈرامہ اگر 4 ڈائریکٹر کو دیں گے تو ان چاروں کی بریف مختلف ہوگی. دس از دا ریسپانسبلٹی آف مائن مائی اور میری ٹیم کی کہ اس کو کس طریقے سے کیسے کریں گے. ایک سنگر کے لیے تو گانا سیکھنا ضروری ہے، لیکن کمپوزر کو بھی بیسک راگ راگنیاں، وہ ساری کے سارے ٹھاٹ اور وہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہیں. کیونکہ جتنے بھی کمپوزرز ہمارے ہسٹری میں، ماسٹر عنایت حسین، استاد سلامت علی، استاد نظر حسین، نیاز احمد صاحب، نثار وزمی، یہ سارے بڑے نام، اور ماشاءاللہ پاکستان میں کیا کمال کے کمپوزرز گزرے ہیں. کنٹمپریری میں آپ دیکھ لیں تو کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ سب کے سب یا تو گھرانوں سے ان کا تعلق تھا یا وہ ان میں کمی تھے جو عطائی ہوں، جو کہ سب کے سب ٹرینڈ میوزک سے آئے تھے، بیک گراؤنڈ سے. آپ کا تعلق بھی کسی گھرانے سے نہیں ہے، تو آپ نے کیا؟ میرے تمام جتنے بھی میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے بزنس، میں نے بائی ایجوکیشن میں خود پیٹرولیم انجینئر تھا، لیکن میں نے بولی کہ یہ چیز بلڈ میں ہوتی ہے، تو مجھے شروع سے بہت شوق تھا سیکھنے کا. تو میں انفارچونیٹلی کہوں گا کہ میں سیکھ تو نہیں پایا کسی سے، لیکن میں گھٹا بہت سارے آرٹسٹوں سے جا کے، بہت سارے استادوں کے پاس جا کے بیٹھا، یوٹیوب سے بہت نالج لی، پھر گاتے گاتے نا کہتے ہیں گویا بن جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی خدادا سہولت ایسی دی تھی کہ میں اب الحمدللہ میں نے جتنے بھی گانے اب تک بنائے، میرے خیال سے اگر جتنے گانے، شاید ایک آدھ گانا کوئی ایسا ہوگا جو میں نے میلوڈی پہ بنایا ہے. مجھے لکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے گانے کو ہی کمپوز کرنے کی ہمیشہ سے عادت ہے، تو میں ہمیشہ لکھے ہوئے گانے کو ہی کمپوز کرتا ہوں. اچھا، یہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے نا کہ ایک دفعہ پہلے آپ دھن بناتے ہیں اور یا پہلے دھن بنا کے آپ لکھوا بھی لیتے ہیں، یہ پروسیس بھی چلتا ہے، یا زیادہ تر رائٹر. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی دھن بنا کے جس پہ لکھوایا گیا ہے نا، اس میں بڑی بیتو کی چیزیں بن کے نکلی ہیں، کیونکہ وہاں پھر آپ کو لفظوں کو پھنسانا پڑتا ہے، پھر آپ کو ایسے ایسے لفظ اس میں ڈالنے پڑتے ہیں جو بعض دفعہ آپ کی پورے کانسیپٹ کے جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اور وہ اس کی کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے. یہ ایکچولی پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتا ہے، لیکن زیادہ اچھا یہی ہوتا ہے آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ اگر لکھا ہوا ہو تو وہ بڑا اچھا کمپوز ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو آج کیا سنائیں گے؟ اللہ جو آپ بس اس بات بہت سے لوگوں نے مجھ سے بولا کہ تم خود کیوں نہیں گاتے،
تو 14-15 سال ٹرائی نہیں کری. اس کے بعد کبھی میں نے حمد پڑھی اللہ خواجہ دانش نے اس کو لکھا تھا ینگ گائے. اچھا. اور سلیم داد نے اس کا ویڈیو کیا تھا, تو بڑا اچھا اس کا ویڈیو ہوا, بڑا ٹچی سب نے. اس میں بچے کی اسٹوری تھی, ایک وہ بھکاری بچے کی اسٹوری تھی ویٹر کے ساتھ, تو وہ ہم لوگوں نے اس میں امپلیمنٹ کری. تو الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ ہم کو بڑا اچھا رسپانس اس کا آیا اور سب لوگوں نے اس کو پسند کیا. اور اب میں سنگنگ کیریئر کو بڑا سیریس لے رہا ہوں. اب آگے بھی میں کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک صوفی کلام اور کروں اس کے بعد. جی بالکل جی, تو ہم سنیں گے کیا وہ حمد آج؟ جی بالکل میں سنا سکتا ہوں. بولیے. بالکل. اب کیا بغیر آپ اس کے ویڈیو دیکھیں گے, ویڈیو دیکھیں گے کیا اگر وہ ساتھ چلا دے تو اچھی بات ہوگی. چلیے یہاں میں لیکن ایک اور ہمارے مہمان ہیں, پہلے اگر ان کو بلا لیں. میرے خیال پہلے ویڈیو لیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, تاکہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ کیوں خیال آیا کہ میں حمدی آڈیو, ہاں حمدی کیوں وہ مطلب پڑھیں, یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ کوئی گانا گاتے ہیں؟ یعنی یہ تو بڑی بات ہے کہ ہم کا ہی خیال آیا آپ کو. چلیے میرا خیال ہے ہو جائے پرفارم مائک لگا رہے ہیں. جی جی جی. کس کو ڈھونڈے کاہے بھٹکے بن کے بنجر تو, کہہ دیا جو اس نے بندے تیرے اندر ہوں. کس کو ڈھونڈے کاہے بھٹکے بن کے بنجر تو, کہہ دیا جو اس نے بندے تیرے اندر ہوں. دم بدم بس دم ہمادم یہ رقص کرتی روح, ساز دل پر ایک ہی دھن ہے الف اللہ اللہ. تو ہی تو اللہ, تو ہی تو اللہ, تو ہی تو اللہ, تو ہی تو. بکھری ہوئی سی ایک ذات ہوں میں, کوئی ادھوری سی بات ہوں. مجھ کو مکمل جو ہے کرے وہ ذات کامل تو. ذکر میرا دعا میری تو ہی ہے میرا سکون, صبر میرا اجر میرا بس تیری ہی جستجو. اللہ تو ہی تو اللہ, تو ہی تو مالک ماہ و نجوم اولو یا آخرو, تیرے لیے ہی تو ہے میرے سبھی سجدے رکوع. دم بدم بس تو ہی تو یا واحد القادر, تو ہی رب ہے تو ہی سب ہے چل مگر تو چار سو. مالک ماہ و نجوم اولو یا آخرو, تیرے لیے ہی تو ہے میرے سبھی سجدے رکوع. دم بدم بس تو ہی تو یا واحد القادر, تو ہی رب ہے تو ہی سب ہے چل مگر تو چار سو. ذکر میرا دعا میری تو ہی ہے میرا سکون, صبر میرا اجر میرا بس تیری ہی جستجو. اللہ یا اللہ تو ہی تو بس تو ہی تو, اللہ یا اللہ تو ہی تو بس تو ہی تو, اللہ یا اللہ تو ہی تو بس تو ہی تو, اللہ یا اللہ تو ہی تو بس تو ہی تو, اللہ یا اللہ. بہت
خوبصورت، اور اسی خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان.